اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ دو زندانی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بیان کریں، چند ایک مطالب کو مقدمے کے طور پہ ذکر فرماتے ہیں، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ ان میں سے ایک پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، مر جائے گا، اور چونکہ کفر و شرک سے آلودہ ہے تو کیوں نہ ہو کہ اتمام حجت کے طور پہ اسے توحید کی معرفت کرا دی جائے، دین کا ایک ڈھانچہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اس کی فطرت کو بیدار کیا جائے۔ اگر ایمان لے کے آتا ہے تو کم از کم اسلام اور ایمان کی موت مرتے ہوئے اپنے آپ کو نجات کا راہی بنا سکے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی ایک مطالب کو ذکر کیا۔ ایک کہ توحید فطری ہے، دو شرک ایسی چیز ہے جس کا فطرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فطرت وہ ہے کہ جس پہ خداوند عالم نے تمام حقائق کو جو توحید سے مربوط ہیں، جو دین سے مربوط ہیں، جو اخلاقیات سے مربوط ہیں، یا جو سعادت انسان میں مؤثر ہیں، ان کو خداوند عالم نے فطرت میں رکھ کے بھیجا ہے۔ لیکن شرک ایسی چیز ہے جس کو فطرت بھی قبول نہیں کرتی، عقل انسانی بھی اس کو قبول نہیں کرتی، اور کوئی برہان عقلی یا برہان نقلی سے مراد یعنی کتاب و سنت سے بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو شرک کو سراہتی ہو یا شرک کو قبول کرتی ہو۔ یہ سارے مطالب بیان کرنے کے بعد جب اتمام حجت ہو جاتی ہے، اب یہاں سے خواب کی تعبیر کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور نقطہ لطیف آیت کے اندر یہ ہے کہ جب تعبیر کو بیان کر رہے ہیں تو کسی کو مشخص نہیں کرتے ہیں۔ مثلا خواب تو دونوں نے دیکھا ہے، لیکن جب تعبیر بیان کی تو نامینیٹ کر کے نہیں کہا کہ تم یہ ہوگے تم وہ ہوگے، چونکہ اس میں خبر غم ہے، اور خبر غم کو سنانے کا فطری تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے بیان کرو ڈائریکٹ نہ ہو، تاکہ آہستہ آہستہ قابل برداشت ہو انسان کے لیے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، بلکہ احدکما، اب وہ جس نے جو بھی خواب دیکھا ہوگا اپنے اعتبار سے خود سمجھ جائے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی کو مخصوص مخاطب کر کے جواب نہیں دیا۔ خوب یا صاحبی السجن، اے میرے ساتھیوں، اور اس مصاحبت کا تعلق کس سے ہے؟ فقط سجن سے۔ لہذا جہاں پہ لفظ صاحب قرآن نے ذکر کیا ہے، اگر صاحب کے بعد متعلق ذکر ہو جائے تو یہ مصاحبت مختص ہو جائے گی اسی متعلق میں، اور اگر مطلقہ لفظ صاحب کہا جائے گا تو وہاں پہ ممکن ہے کہ کئی ایک جہات میں اس کو شراکت ہو جائے، لیکن جہاں پہ متعلق صاحب یا کلمہ صاحب ذکر ہو جائے گا تو یہ مصاحبت مختص ہو جائے گی اسی امر میں جو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مصاحبت، یہ ہمراہی فقط اور فقط جعل میں ہے، یعنی جعل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز میں ہمراہی نہیں ہے، نہ دین میں، نہ آئین میں، نہ اخلاقیات میں، نہ شریعت میں، نہ احکام میں، کسی چیز میں کوئی ہمراہی نہیں ہے۔ اسی لیے وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، وہ صاحب غار، یعنی وہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ گیا تھا، جو بھی ہو فرق نہیں کرتا ہے، اب وہ مصداق کے اعتبار سے کوئی بات نہیں ہے، جو بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ گیا اس کا کیا ہے؟ وہ صحابت یا ہمراہی یا مصاحبت فقط کس میں ہے؟ غار میں ہے۔
نہ مراتب اور کمالات میں، نہ دین میں، نہ آئین میں، نہ ان شؤونات میں جو پیغمبر اسلام کے ساتھ مختص ہیں، بس صرف اور صرف مسابقت کس میں ہے؟ غار میں۔ غار میں دونوں ایک جہاں جا بیٹھے ہیں، اب وہاں پہ کچھ ماجرا رونما ہوا اور اس ماجرے سے اب جو بھی داستان ہے لمبی، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن صاحب غار یعنی صاحب غار ہی ہے، بس غار میں مصاحبت ہے، غار سے ہٹ کے کسی اور مسئلے میں ان کی ہمراہی نہیں ہے۔ یا صاحب یہ سجن اما احدکما، تم میں سے ایک ہو، ایک کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ایک کے خواب کی تعبیر یہ فیسقی ربہ خمرہ، ایک تم میں سے آزاد ہو جائے گا، اس جیل سے نکل جائے گا اور کیا کرے گا؟ اپنے رب کے لیے سقایت کرے گا، یعنی وہ جو بڑا فرعون تھا مصر کی سرزمین میں، مملکت کا نفر اول، چونکہ یہ اس کا غلام تھا اور اس کا خدمت گزار تھا، کہ تم میں سے ایک آزاد ہو جائے گا، آزاد ہونے کے بعد جا کر اس کی شراب نوشی کا مسئول جو ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا اور جا کر اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے وہ کون ہے؟ مخاطب نہیں کیا کہ کون ہے تم میں سے، دوسرا جس نے خواب دیکھا ہے، فَيُسْلَبُ، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور یہ ایک خود ایک آئین کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پہ مجرم سرزمین مصر میں پکڑا جاتا تھا تو مجرم کو دفن نہیں کیا جاتا تھا مارنے کے بعد، اور وہ جو ان کے محترم لوگ ہوتے تھے، بڑی شخصیات ہوتی تھیں، ان کو مارنے کے بعد ان کو مومیائی کیا جاتا تھا، اور مومیائی کا تعلق اس سے ہوتا تھا کہ اس کی لاش کو مومیائی کرنے کے بعد رکھ دیا جاتا تھا، اور مومیائی کرنے کے بعد اس کی لاش کبھی فاسد نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ جو اس مملکت میں بڑے سمجھے جاتے تھے، اور وہ جو مجرم ہوتا تھا اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، یعنی حتیٰ اس کو دفن بھی نہیں کیا جاتا چہ سے کہ اس کی مومیائی کی جائے، یسلب، صلیب پہ لٹکا دیا جائے گا۔ فتأکل الطیر من رأسہ، کہ پرندے آئیں گے اور اس کے مردہ لاش کو آہستہ آہستہ نوچنا شروع کر دیں گے، کھانا شروع کر دیں گے، اور اسی طرح وہ ختم ہو جائے گا۔ قضی الامر، خوب سوال یہ کہ یہ جو تعبیر بیان کی کہ یہ ہوگا، آیا اس تعبیر کا پشتوانہ ظن و گمان ہے یا ایک توہم ہے یا ایک خیالی بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی ہے، یا نہ ایک ایسی بات کی ہے جو اٹل بات ہے؟ یہ فیصلہ جو کر دیا یہ فیصلہ اٹل ہے، ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی یہ ہو کر رہے گا، اور جو کام ہو کر رہتا ہے اس کے لیے لفظ قضا قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے لفظ قضا کا معنی کیا ہے؟ حکم، لیکن ایسا حکم جو یقینی ہو، ایسا حکم جو کبھی بھی ٹلنے والا نہ ہو، اور اسی کلمے سے لفظ قاضی بھی نکلا ہے، قاضی یعنی جس کا فیصلہ اٹل ہو، ایک ہو، اور کبھی بھی ڈاماڈول نہ ہو اپنے فیصلہ کرنے میں۔ بس یہ جو لفظ قضا ہے، یہ قضا اس حتمیت کو بیان کرتی ہے جس کے اندر بات یقینی ہو، اور یقینی بات کو بیان کرنے کے لفظ قضا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قضی الامر، یہ چیز جو میں نے بیان کی ہے یہ کیا ہے؟ حتمی، یقینی۔ کیوں یقینی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ علم خدا نے دیا ہے، اور جہاں خدا تعلیم دیتا ہے اس میں مخالفت کا ذرہ برابر شائبہ نہیں ہوتا۔ کیوں شائبہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ واقعیت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جب واقعیت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں انسان جہاں پہ اپنی آنکھوں سے ایک واقعیت کو دیکھ لیتا ہے، دیکھنے کے بعد جو بھی بات کرے گا یقینی بات کرے گا، اب پھر وہ وہم و گمان کی بات نہیں کرتا ہے، شاید یوں ہو، شاید وہاں ہو، شاید وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یقین نہ ہو، جہاں پہ واقعیت کو نہ دیکھا ہو، لیکن جہاں پہ واقعیت انسان کی ہتھیلی کی طرح عیاں ہو وہاں پہ پھر شاید لعل ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا قضی الامر، جو خدا نے علمنی ربی کا مجھے مصداق بنایا ہے اور مجھے تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے سائے میں حقائق کو دیکھ رہا ہوں، اور حقائق کو دیکھنے کے بعد جو بات کر رہا ہوں وہ نفس الامر کے مطابق ہے، وہ حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہے۔ یوں نہیں ہے کہ میں حساب احتمالات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، نہ، یہ دو اور دو چار کی طرح ہے۔ اور کیوں دو اور دو چار کی طرح؟ اس لیے کہ اس حقیقت کو میں بالعیان اور بالمشاہدہ محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اسی لیے بڑی صراحت کے ساتھ قضی الامر الذی فیہ تستفسران، جو کچھ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے،
اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ اٹل ہے۔ تستفتیان یہ استفتاء سے ہے۔ استفتاء کا حرف اصلی فے تے واو فتوا، جس سے فتویٰ بھی نکلا ہے، اور فتیا وہ اس کا معنی ہوتا ہے جوان مردی، مردانگی کے، کبھی کبھی غلام کے لیے کلمہ بھی استعمال، جس کے مقابلے میں فتات ہے، فتن مذکر، فتات مؤنث۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب بتوں کو توڑا تو آ کر انہوں نے پوچھا بھائی کس نے توڑا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جوان کا نام سنا ہے بنام ابراہیم، وہاں پہ لفظ فتن استعمال ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، یعنی ایک جوان یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں یہ جرت نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی لفظ فتح، اس کی جمع کیا ہے؟ فتیہ۔ فتیہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے جمع کی صورت میں؟ اصحاب کہف کے لیے، کہ جو کفر و شرک کی سرزمین میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں پہ لفظ فتیتن آمنوا بربہم، ان کے اندر یہ جوان مردی تھی کہ پورے کفر اور شرک کے ماحول کے باوجود فتیتن انہم فتیتن، نوجوان تھے، مرد تھے، واقعاً ان کے اندر مردانگی تھی، آمنوا بربہم، درحالی کے پوری مملکت، پوری سلطنت کفر اور شرک میں آلودہ ہے، لیکن ان کی جوان مردی کس کی تھی؟ جوان مردی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے جا کر اس آئین کو توڑتے ہوئے وحدانیت کا اقرار کر دیا۔ بس فتح یا فتن مذکر کے لیے جس کے اندر جوان مردی، اور فتات مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فیق واو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبیین حکم، کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا، کسی چیز کے حادثے کی، واقعیت کی، یا ایک ایسی چیز جس سے انسان غافل ہو، جاہل ہو، اس کے بارے میں معلومات کو حاصل کرنا کیا کہا جاتا ہے؟ استفتاء یا فتویٰ۔ فتویٰ یعنی حکم کو بیان کرنا، استفتاء اس حکم کو معلوم کرنا۔ اور ہم نے آج لفظ استفتاء کو مختص کر دیا کس میں؟ احکام فقہی میں، کہ احکام فقہی میں استفتاء ہوتے ہیں، نہ کلی ہے استفتاء یعنی کسی حکم کو دریافت کرنا، اب وہ کلامی ہو، عقیدتی ہو، تفسیری ہو، تاریخی ہو، یا حتیٰ حقائق عالم کے بارے میں سوال ہو، جس چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کی غرض سے سوال کیا جائے، اس سوال کو عربی میں استفتاء کہا جاتا ہے۔ کہ تم نے استفتاء کیا مجھ سے، کس کے بارے میں؟ خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ خواب کی تعبیر کو بیان کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مقدمہ بیان کیا کہ ان میں سے ایسا ایسا دین کی تبلیغ کریں، دین کی ترویج کریں، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر وحدانیت کی تبلیغ کرنا شروع کی، یہی دو شخص کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اور یہ جب سولی پہ لٹکایا گیا ہے تو حالت اسلام میں مرا ہے، اور حالت اسلام پر مرنے کے بعد خوب بالآخر نجات پا گیا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھوڑا سا کہ یہاں پہ لوہا گرم ہے، اور جہاں پہ لوہا گرم ہو تو ہتھوڑے سے بالکل اس کو ڈھانچے کے مطابق ڈھال دیا جاتا ہے، یعنی ماحول مناسب پایا۔ اس ماحول مناسب پاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی وحدانیت کا سلسلہ شروع کیا، اور آہستہ آہستہ یہ دائرہ اسلام میں آگے تعبیر بیان کر دیا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ جو تم نے پوچھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قضی الامر، یہ حتمی فیصلہ، یہ یوں ہی ہو کے رہے گا۔ کیوں ہو کے رہے گا؟ اس لیے کہ حقائق عالم میں دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنے کے بعد ایک کو لٹکا دیا جائے گا، اور وہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور دوسرے کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یہاں سے اب بحث کا رخ بدل جاتا ہے۔ خوب تعبیر بیان کر دی، اور بیچ میں کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ یعنی مسئلہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا یقیناً ایسے ہی ہوا ہے، اب وہ کتنا عرصہ لگا، کس طرح سے ہوا، علیکم السلام، لیکن یہ طے تھا کہ ایک سولی پہ لٹکا دیا گیا اور دوسرا آزاد کر دیا گیا۔ وہ جس کی آزادی کا حکم آ گیا تھا، جو ساقی تھا اور اس فرعون کے لیے شراب کا اہتمام کرتا تھا، جا کر اس کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد ہوا، حکم آ گیا جیل میں کہ فلاں شخص کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے والے کے سامنے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کیا ذکر کرتے ہیں؟ وقال، یعنی کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ للذی، اس شخص کے لیے، ظن انہ ناج منہما۔ اب یہاں پہ ظن کی ضمیر کا مرجع یا وہی ضمیر ہے جہاں قال کی ضمیر لوٹ رہی ہے، اور قال کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی ظن۔ یہ وہ موارد ہیں جہاں پہ لفظ ظن علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اور ظن کبھی گمان کے معنی میں ہوتا ہے. گمان یعنی جہاں پہ حقیقت معلوم نہیں ہے وہاں پہ انسان احتمالات کی بنیاد پہ بات کرتا ہے, لیکن جہاں پہ بات یقینی ہو وہاں پہ بھی لفظ ظن بمعنی علم استعمال ہوتا ہے. یا یہ کہ وقال للذی, اس شخص کے لیے کہا, کس شخص کے لیے؟ جس نے گمان کیا کہ میں نجات پا جاؤں گا, یعنی وہی دوسرا شخص جس کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے. پس ظن کی ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ وہ دوسرا شخص جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بیان کیا تھا کہ تم جیل سے آزاد کر دیے جاؤ گے. لیکن سیاق کلام یہ بتاتا ہے کہ نا, یہ ساری بات کس کی ہے؟ جناب یوسف, یعنی جناب یوسف علیہ السلام نے جب اس کی تعبیر بیان کر دی تو یقینی تھی. جب تعبیر یقینی ہے تو یہاں پہ وقال, یوسف علیہ السلام نے کہا للذی, اس شخص کے لیے, ظن, کہ جس کے بارے میں یقین تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ انہ ناجین, وہ نجات پانے والا ہے. بس یہاں پہ بھی لفظ ظن کی ضمیر کا مرجع حضرت یوسف ہے. فرق نہیں کرتا آگا, ظن اگر یوسف کی طرف باز گشت کرے یہاں پہ ظن بمعنی علم ہے, اور اگر یہ ظن کی ضمیر کا مرجع وہ شخص ہو جو جیل سے آزاد ہوگا وہاں پہ دو احتمال ہیں. ممکن ہے ظن بمعنی گمان ہو, اور ممکن ہے ظن بمعنی وہاں پہ بھی بمعنی علم ہو, یعنی اس کو بھی یقین ہو گیا تھا اپنی تعبیر کا کہ جیسے یہ یوسف محسن نے تعبیر بیان کر دی یقیناً ایسے ہی ہوگا. خوب اس کو بھی یقین تھا کہ میں نجات پا جاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَقَالَ لِلْذَنَّ وَأَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ, مجھے بھی یاد کرو اپنے رب کے پاس جا کر. پہلی بات یہ ہے کہ آغا لفظ رب کا اطلاق غیر خدا پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ غیر خدا پر لفظ رب کو اطلاق کیا جا سکتا ہے. اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک, صاحب, کہ جو کسی کے امور کا زمام دار ہوتا ہے اسے رب کہا جاتا ہے. اسی لیے جو مولا ہوا کرتے تھے ان کو رب کے ساتھ تعبیر کی جاتی تھی, اور غلام کے جتنے امور ہوا کرتے تھے اس مالک کے ہاتھ میں ہوتے تھے, اس لیے ان کو رب کہا جاتا تھا. ضروری نہیں ہے عبد اور مولا کے درمیان اس مولا کو رب کہا جائے, بلکہ جس چیز کی زمام اور جس چیز کی ملکیت انسان کے ہاتھ میں ہو اس انسان کو رب کہا جاتا ہے. اسی لیے جب ابرہہ کا لشکر آتا ہے سرزمین کعبہ کو نابود کرنے کے لیے, اور جناب عبد المطلب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اونٹوں کو آزاد کر دو, کعبہ جانے اور اس کا مالک جانے. وہ اس کو بڑا تعجب ہوا, کہا کہ آپ اتنے بڑے اس قبیلے کے فرد ہو اور آپ آ کر اپنے اونٹوں کی فکر میں ہو اور بیت اللہ کی فکر میں نہیں ہو, جبکہ تمہارے آئین میں مقدس ترین جگہ یہ خانہ کعبہ ہے. وہاں پہ کیا فرماتے ہیں جناب عبد المطلب؟ انا رب الابل, میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں. وللبیت رب, بیت کا ایک اپنا رب ہے, مالک ہے. یاسم وہ خود بچا لے گا, وہ میرا درد سر نہیں ہے, میرا درد سر یہ میرا مال ہے, یہ میرا واپس کرو. خوب اس کی طرف تو رخ کرو, وہ خود دیکھ لے جس کا گھر ہے. وہ یہاں پہ کیا ہے, بیت کے لیے کلمہ رب کا استعمال, البتہ وہ خالق کے لیے فرق نہیں کرتا ہے. لیکن رب الابل, یہ رب الابل کیا ہے؟ یعنی ابل کا مالک, یا رب البیت, بیت کا مالک. مالک پس کیا ہوا ہے؟ لفظ رب بمعنی مالک استعمال ہوتا ہے. اب وہ مولا کے لیے ہو, صاحب ابل کے لیے ہو, یا صاحب بیت کے لیے ہو, فرق نہیں کرتا ہے بس. لیکن وہ رب بمعنی اطلاق من جمیع الجہات جو ربوبیت ہے وہ فقط مختص ذات عادیت کے ساتھ. لیکن کلمہ رب مقید یہ غیر خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا اسی لیے کہتے ہیں رب البیت, رب الابل, رب العبد یا رب الکتاب. کسی طرح سے بھی مقید کر کے اس لفظ کو استعمال کرنا غیر خدا کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ سرزمین مصر میں وہ جو رب تھا وہ بدبخت اس کو شریک خدا بنا کر لفظ رب کا اطلاق کرتے تھے, اس لیے وہی رائج اطلاق حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انجام دیا. پس بات اول یہ ہے کہ اگر لفظ رب مطلقہ استعمال ہو, اس سے مراد ذات احدیت ہے, پروردگار عالم ہے. لیکن اگر لفظ رب کے بعد مضاف الیہ ذکر کر دیا کہ جس میں کلمہ رب مقید ہو جائے, یہ غیر خدا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں وہی مضاف الیہ سے محدود ہو جائے گا نا, وہ جیسے مضاف الیہ محدود جیسے رب العالمین ہے. بھلے
یہ مضاف ہوا ہے خوب وہی مقید بتا کے نا، اس کا مصداق کون ہے؟ پر جب لفظ رب کا مضاف الیہ آ جائے گا وہ مضاف الیہ معین کر دے گا کہ اس سے کون مراد ہے، یعنی مراد میں کوئی مشکل نہیں۔ اب وہ الگ ہے کہ آپ اضافہ کی صورت میں بھی خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ بات سے دیگر ہے۔ پس لفظ رب کے ساتھ اگر کلمہ مضاف الیہ ذکر ہو جائے گا وہ مصداق اپنا پیدا کر لے گا، اگر خدا ہوا تو بھی ٹھیک ہے، اگر غیر خدا ہوا تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں سے دوسری مشکل جو آئی وہ یہ تھی کہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے آ کر اس سے درخواست کی ہے کہ ہماری داستان بھی اور ہماری بات بھی جا کے بادشاہ کے سامنے بیان کرنا تاکہ مجھے جیل سے نکال دے؟ یعنی آیا غیر خدا کا سہارا لے رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، یا نہ ماجرا کچھ اور ہے؟ عموماً تفسیر غلط کی جاتی ہے اور غلط تفسیر کرنے کے بعد پھر عصمت کے دامن کو چاک چاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پہلا مورد ہے جہاں پہ غیر خدا سے مدد مانگی ہے۔ کنویں میں جاتے ہیں غیر خدا کا سہارا نہیں لیتے، بازار میں جاتے ہیں غیر خدا کا سہارا نہیں لیتے ہیں، حتیٰ وہ زلیخا کے جال میں پھنسے ہیں غیر خدا کا سہارا نہیں لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی جیل میں جاتے ہیں وہاں پہ معاذ اللہ خدا بھول جاتا ہے اور خدا کو بلا کے کہتے ہیں اذکرنی عند ربک، ذرا ہماری بات بھی ان سے کرنا، ہم بھی یہاں پہ سڑ رہے ہیں جیل میں، تو اس جیل سے ہمیں بھی نکال دے۔ یہاں پہ آ کے غیر خدا کا سہارا لیا، اور پھر یہاں سے کیا کرتے کیا ہیں؟ وہ ایک نبی کے دامن کو آلودہ کر کے بیان کرتے ہیں اور پھر جا کر وہاں پہ کسی امام کے ساتھ مقایسہ کرتے ہوئے افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کا دامن چاک کر کے دوسرے معصوم کی برتری کو جا کر ثابت کرتے ہیں، اور یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک معصوم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے حتماً ایک معصوم کو تم لتاڑو اور اس کو مجروح کرو، یہ طریقہ غلط ہے، اور ائمہ تاریخ نے نفی کی، اس کی منع کیا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے جس چیز کی ترغیب دلائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری فضیلتوں کو ذکر کرنا ہو تو سب سے پہلے آ کر انبیاء کی فضیلتوں کو بیان کرو، نہ ان کے نقائص کو، چونکہ ان کے اندر نقائص نہیں ہیں، نہ یہ کہ ہیں اور آپ بیان نہ کرو، نہ ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت محدود ہے اور اس محدود فضیلت سے بالاتر ایک فضیلت موجود ہے جو خود معصومین کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، حضرت امیر المومنین کا ایک کلام ہے نا کہ حضرت آدم کے لیے، بھلے حضرت آدم کے لیے اپنا کیا ہے گندم اور اس طریقے سے کہا میں نے جو پر اکتفا کی، نہ درست ہے، وہاں پہ بھی نقص نہیں ہے، وہاں پہ بھی نقص نہیں ہے، وہ ایک مقایسہ ہے جو جا کر سوال کیا تھا ساسا بن سوہان نے، موجود ہے یہ باتیں، اور وہاں پہ بھی امیر المومنین نے آ کر ان کے کرامات بیان کی انبیاء کے، انبیاء نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ ایک الگ بات ہے اور اس میں بھی کوئی نقص نہیں ہے کسی نبی کا۔ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا لیا غیر خدا کا، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، ان میں سے جو نجات پانے والا تھا اس سے کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، کو مجھے بھی جا کے اس کے سامنے یاد کرنا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کرتے ہیں کہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، وہ شیطان نے اس کو جا کر بھلا دیا، کس کو؟ یہ جو نجات پانے والا تھا، اس کو بھلا دیا۔ کیا بھلا دیا؟ کہ جا کے ان کی داستان کو بادشاہ کے سامنے ذکر کرتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فلبث فی السجن بضع سنین، چند سالوں تک جیل میں پڑے رہے۔ اور پھر یہاں سے نتیجہ کیا لیتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہی خدا کو بھلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خدا نے قید بڑھا دی، اب تم مزید اس میں رہو گے۔ جب ہر مرحلے میں نے تیری مدد کی ہے تو جیل میں آ کے تو مجھے بھول گیا ہے، جا کے اس بادشاہ کو یاد کرتا ہے، اس جرم میں کئی سال تک تو زندان میں رہے گا۔ یہ ایک وہ معنی ہے جو ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ نہ جانے کیا سے کیا، وہ پھر ڈرامے بھی بنتے ہیں اور فلمیں بھی بنتی ہیں اور پھر مجلسیں بھی بنتی ہیں، خطابت بھی چلتی ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن آیا حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو ذکر کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں یہ قرآن کی آیات کے ساتھ یہ مطلب سازگار نہیں ہے۔ قرآنی آیات کیا ہیں؟ ابھی اسی سورہ مبارکہ یوسف بیان ہو رہی ہیں، وہ اصل معذرہ پہلے ذکر کر دوں کہ کیا ہے کہ کیوں کہا اذکرنی عند ربک۔ وہ یہ تھا کہ سرزمین مصر میں نظام جیل، زندان کا قانون ایک حیوانی قانون تھا، انسانی نہیں تھا ایک، اور حیوانی قانون کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اندھدھند قانون، تاریکی، ظلمت،
لا قانونیت، حیوانیت میں یہی ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون جنگل ہے، جنگل کا قانون ہے. خوب یہاں پہ جنگل کا قانون رائج تھا، اور جنگل کا قانون رائج کس طرح سے تھا کہ جس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا سب سے پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے یا مجرم، کا جو بھی ہے فعلاً جاؤ اندر، بعد میں دیکھا جائے گا. 2، جیل میں ڈالنے کے بعد بھی کسی ملک کو چلانے کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے کہ آگا جو قیدی ہوتے ہیں ہر قیدی کا الگ سے پروندہ ہوتا ہے، الگ سے فائل ہوتی ہے، بھئی اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے، اس کے جرم کی سزا کتنا عرصہ ہے، 2 دن رہنا ہے، مہینہ رہنا ہے، سال رہنا ہے، 10 سال رہنا ہے، کتنا رہنا ہے، کوئی قانون نہیں ہے. یہ قانون کس کا ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے. یہ مملکت انسانی کو چلانے کا کوئی قانون نہیں ہے، جس کے اندر مجرم اور بے گناہ دونوں ہی ایک لاٹھی سے ہانکے جائیں، یہ انسانی قانون ہے، یہ انسانی قانون نہیں ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کیا ذکر کرتے ہیں کہ آغا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم آئین الہی کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تم اپنا نظام انسانی چلانے کے لیے اپنے آپ کو رب کہتے ہو، اپنے آپ کو اس مصر کا مالک کہتے ہو. جب مصر کے مالک ہو، اس مصر کو چلانے کے لیے کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ قانون ہونا چاہیے. وہ اگر قانون ہے تو کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر قانون نہیں ہے تو تم درجہ حیوانیت کے اندر ہو، بلکہ بل ہم اضل. اور اگر قانون ہے تو وہ کیا ہے؟ اس قانون پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اعتراض ہے کہ اگر وہ قانون ہے تو اس قانون کے اندر مجرم اور بے گناہ دونوں مساوی ہیں. آئیے کون سی بات ہے کہ مجرم اور بے گناہ دونوں ہی ایک لاٹھی سے ہانکے جائیں؟ اس لیے کہا کہ فذکرنی عند ربک، جا کے تذکر کرو میرا، اور یہ بتاؤ کہ میرا کیا گناہ ہے جس گناہ کے بلبوتے پہ مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے. کچھ تو وجہ ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا. مجرم کوئی اور ہے، غلطی کسی اور کی ہے، وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے بے گناہ مجھے اس نے آ کر جیل میں ڈال دیا. یہ قانون ہے تمہارے ملک کا، یعنی ملک اس طرح سے چلتا ہے. آیا ملک اس طرح سے چلے اس کو معاشرہ انسانی کہا جائے گا؟ اب وہ دینی یا شرعی یا الہی معاشرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی ایک عام سطح کا انسانی معاشرہ، اس کے اندر بھی بالآخر ایک قانون ہوتا ہے. بے شک قانون زور ہی کیوں نہ ہو، ظالمانہ قانون ہی کیوں نہ، بالآخر قانون ہوتا ہے. اب چلے جائیں پاکستان کے اندر، واقعاً بل ہم ازل کا مصداق ہیں، لیکن بالآخر پھر بھی قانون، اگرچہ وہ قانون ظالمانہ ہی کیوں نہیں لیکن ہے. اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام ذکر کر رہے تھے پہلا سوال کہ آیا اپنی مملکت کو چلانے کے لیے تمہارے پاس قانون ہے؟ اگر قانون ہے تو ہر قیدی کا ایک سلسلہ الگ سے ہونا چاہیے کہ اس کا جرم ہے، اس جرم کی سزا اتنی ہے، اور ہر قیدی کے مشخصات معلوم ہونے چاہیے. اور وہاں پہ آپ کے قانون میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ مجرم اور بے گناہ دونوں ایک لاٹھی سے نہ آنکے جائیں. جن کا جرم تھا وہ بھی یہاں پہ ہے اور جو بے گناہ ہے وہ بھی یہاں پہ. اور اس کے بعد رسیدگی بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو کتنا رہنا ہے اور کتنا نہیں رہنا ہے. بس یہ دعوت ہے کس بات کی طرف کہ آپ کے ملک میں لا قانونیت ہے، اور اگر قانون ہے تو وہ قانون عادلانہ نہیں ہے کہ جس میں بے گناہ اور مجرم دونوں ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کسی کی قید کا زمانہ مشخص نہیں ہے. سوال یہ کیوں یہ بات ذکر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ اس وجہ سے کہ اگر یوسف علیہ السلام اس وجہ سے اس سے کہہ رہے تھے کہ مجھے جیل سے نکالا جائے اور مجھے جا کے یاد کرنا کہ جیل سے مجھے نکال دے، آزاد کر دے، تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ غیر خدا کا سہارا لیا ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ناظر ہے اس کی نظام حکومتی کی طرف. کہتے ہیں نا نظام حکومت انسانی نہیں ہے، حتیٰ حیوانی بھی نہیں ہے، بل ہم اضل ہے. اور قرینہ کیا ہے؟ قرینہ بعد میں آ رہی ہے، آیت نمبر 50. اور وہ جہاں پہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھنے کے بعد وہی جو جیل سے چھٹ کر آیا تھا وہ کرتا ہے، اس کو ایک بات بعد میں یاد آتا ہے، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کئی سال کے بعد اس کو یاد ایک بات کہی تھی جہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اور مجھے آ کر بیان کرنی تھی اور میں تو بھول گیا تھا. اور اچھا ہوا کہ اس نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کے سائے میں اس کو جناب یوسف کی بات یاد آ گئی اور فوراً دوڑتا ہوا زندان میں آتا ہے. تعبیر خواب پوچھتا ہے اور فوراً یوسف علیہ السلام تعبیر بتا دیتے ہیں. تعبیر بتانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ تعبیر جب لے کر جاتا ہے اس بادشاہ کے پاس، فوراً بادشاہ کہتا ہے اس کو جیل سے نکال کے لے آؤ. جیسے ہی اس کو بھیجیں کہ جاؤ حضرت یوسف کے جیل سے نکال کے لے آؤ، اب وہ قال الملک،
اتونی بہی، اس کو لے آؤ میرے پاس، یعنی جیل سے نکال دو۔ خوب یہاں پہ اگر اتونی بہی، اس کو لے کے آؤ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے کہ آؤ آپ جیل سے باہر آ جاؤ کہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، اس نے آزاد کر دیا، چلو تم، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فلما جاءہ الرسول، وہ جب آیا ایلچی پیغام رسان آیا اس بادشاہ کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے جائیں، تو حضرت یوسف نے کہا کیا؟ قال ارجع الی ربک، جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں آنے والا نہیں ہوں۔ فاسألہ ما بال النسوہ، جب تک وہ ماجرا واضح نہیں ہو جاتا میں تب تک جیل سے باہر نہیں آتا ہوں۔ یہ ایک الگ مطلب ہے کہ وہ ماجرا، ابھی اس کی طرف اشارہ کرنا۔ خوب سوال یہ تھا کہ اگر جیل سے نکلنے کے لیے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو درخواست کی تھی، تو جیسے ہی وہ آیا بادشاہ کا پیغام لے کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشی سے جیل سے نکل جانا چاہیے تھا، باہر چلا جانا چاہیے، جبکہ باہر جانے کی درخواست کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نا میں نے جیل سے جانا نہیں ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ کیوں بیٹھا ہوں؟ جب تک کہ ایک چیز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور جب تک فیصلہ نہیں ہوتا میں نہیں جاتا ہوں۔ یہ بات قرینہ ہے اس بات پر کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی آزادی کی خاطر اس سے نہیں کہا تھا کہ جاؤ اور اس سے کہو اور مجھے جیل سے نکال دے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تیرا نظام ظالمانہ ہے، تیرا نظام انسانی نہیں ہے، اصلا تیرے اندر لا قانونیت ہے، اور لا قانونیت سے کوئی ملک چلتا نہیں ہے۔ اصل جیل کے اندر کسی کو ڈال دیا تو اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہے، کتنا اس کو رہنا ہے بدبخت کو، یہیں پہ سڑے گا، مرے گا، کہاں جائے گا؟ یہ کیسی تیری مملکت ہے؟ تیری مملکت میں ہوتے ہوئے ایسے بے گناہ لوگ، فقط میں نہیں کئی ایک بے گناہ لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور تیرے اندر اس ملک میں چلانے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ بس جب کہا اذکرنی عند ربک، جا کے اپنے بادشاہ کو یاد دہانی کراؤ، جا کے اس کو متوجہ کرو یہ کیا لا قانونیت ہے جس سے تم آ کر اس اپنے ملک کو چلا رہے ہو۔ اس لا قانونیت کے سائے میں کبھی ملک چلتا نہیں ہے۔ بس یہاں پہ ناظر اس بات کی طرف نہیں تھے کہ مجھے جیل سے نکال دیا جائے، اگر جیل سے نکالنا مقصود ہوتا تو جیسے ہی یہ بادشاہ کا ایلچی آتا ہے جا الرسول، فوراً خوشی سے جیل سے چھلانگے مارتے باہر چلے جاتے، لیکن کہتے ہیں نا ارجع الی ربک، جاؤ واپس، مجھے جیل سے باہر نہیں آنا ہے۔ کیوں نہیں آنا ہے؟ جب تک کہ ماجرا واضح نہیں ہو جاتا۔ پس جیل سے رہائی اور زندان سے نکلنے کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ تکرار نہیں کیا کہ اذکرنی عند ربک، بلکہ اذکرنی، جا کے تذکرہ کرو، اور میرا بھی اور اس میری امثال من بھی، میری طرح کے اور بھی بہت سے لوگ بے گناہ یہاں پہ سڑ رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ بس اس قانون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذکرنی، جا کے اس کو تذکر دو اور میری داستان بیان کر دو تذکر کے لیے کہ بے گناہ، میں کس گناہ میں جیل میں آیا ہوں؟ سوال، میں کس گناہ کے بلبوتے پہ آج جیل میں موجود ہوں؟ میری جوانی جیل میں ختم ہو رہی ہے، کس گناہ کا یہ خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ آؤ ذرا متوجہ ہو، تمہارے ملک کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اب وہاں پہ دوسری بات جو آیت نمبر 50 میں ہے، فاسألو، اس سے جا کے پوچھو، اپنے بادشاہ سے سوال کرو۔ کیا سوال کرو؟ ما بال النسوہ التی قطعن ایدیہن، اس مادرے کو جا کے رکھو کہ ان خواتین نے ہاتھ کیوں کاٹے، میں جیل میں کیوں آیا، وہ جو مجرم تھا اس کو جیل میں آنے چاہیے، وہ کیوں نہیں آیا؟ فاسألو، سوال کرو جا کے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ جب تک میری پاک دامنی یہاں پہ ثابت نہیں ہو جاتی تب تک میں جیل سے واپس آنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ خود ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو مبلغان دین کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ آقا ایک زمانے میں آپ کو جا کر معاشرے میں کام کرنا ہے، اور معاشرے میں کام کرنے کے لیے اپنے ماضی کو آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اگر ماضی پاکیزہ نہ ہوا اور پھر اٹھ کر آپ قوم کے اندر چلے گئے اور دین کی بات کرنا شروع کر دی، لوگ دین کا بھی مذاق اڑائیں گے، آپ کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ فوراً کیا کہیں گے؟ تو کل تک کیا تھا، آج آ کے تو دین کا ٹھیکیدار بن گیا ہے۔ اس لیے آقا بڑی اہمیت کا حامل ہے مبلغ کے لیے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی پاکیزگی کو اس طرح سے صاف اور پاک اور پاکیزہ رکھے کہ اگر مستقبل میں کسی معاشرے کو راہ راست پہ لانا چاہے تو لوگ انگشت نمائی نہ کریں کہ کل کو تو کیا تھا اور آج کیا ہو گیا۔ اسی لیے آقا دیکھیں دین نے پاکیزگی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو دین کا مبلغ ہوتا ہے اولاً بذات اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ کیوں معصوم ہونا چاہیے؟ کہ کل کو اگر کسی ملت اور قوم کو
راہ سعادت پہ گامزن کرتا ہے تو اس کا ماضی تاریخ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ اس پاکیزہ ملک میں رہتے ہوئے یہاں پہ جو انقلاب اسلامی نظام ولایت فقیہ کے سائے میں نماز جمعہ برقرار ہوتی ہے، اور فرض کریں میں ایک جمعے میں بھی شرکت نہیں کرتا ہوں، ماضی میرا یہاں پہ یہ ہے. پاکستان میں جاؤں جو جمعہ ہو رہا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کیا کروں، وہاں پہ مجھے دین کی وہ سود بود آنے لگے اور دین کا ڈنڈا آ جائے، زور آ جائے کہ نہیں میں تو ابھی تک مجرم ہوں. یہ کون سا دینی کام ہے؟ پھر واجب عینی کی نیت سے، وہ واجب عینی جو پاکستان کی سرزمین پہ ذہن میں آئے اور مملکت اسلامی میں نہیں آئے. آخر یہ کون سا دین ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں جیل سے نہیں آؤں گا، یہ سختی مجھے گوارا ہے قبول کرنا، لیکن اگر میرا ماضی یہیں پہ رہ کر پاکیزہ نہیں بنتا تو کل کو مجھے ملک میں سے چلانا ہے. اور تہمت اگر میرے پہ یہ لگی رہی کہ میں نے زلیخا کے ساتھ معاذ اللہ یہ اقدام کیا تھا، کل میں ملک کو چلاؤں گا، ملک چلانے کے قابل ہوں گا، یہ کیا ہے؟ کل کو ادھر زلیخا کی اس شہنشاہانہ نظام کے اندر رہ کے اپنی عیاشی میں لگا تھا، آج اس کو دین کی سودی ہے، ملک سنوارنا چاہ رہا ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ معصومین کا ہر اقدام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر جیل سے رہائی کے لیے کہا تھا تو فوراً نکل جاتے. جیل سے نکلنے کے لیے نہیں کہا اذکرنی عند ربک، کہا اپنی مملکت پہ ذرا غور کرو، تمہاری مملکت کے اندر کیا ہو رہا ہے. جس میں آلو پیاز ایک ہی بھاؤ بک رہا ہو، وہ کیسا ملک ہے؟ گاجر آلو پیاز ایک ہی بھاؤ میں بک رہا ہے سارا کچھ، مجرم بھی وہیں پہ، بے گناہ بھی وہیں پہ، اور گناہوں کے ساتھ ساتھ گناہ کی نوعیت بھی کوئی پتہ نہیں، کسی کو 10 دن رہنا ہے، سال رہنا ہے، مرضی ہے. جب مرضی آ گئی فلاں کو نکال لو، جب اپنی مشکل آئے تو فلاں کو لے آؤ، جب اپنی مشکل ہی فلاں کو دھکیل دو. یہ کون سا ملک ہے یار؟ وہ اس طرح ملک چلتا ہے. فاذکرنی عند ربک، مجھے جا کے میرا نمونے کے طور پہ مجھے پیش کرو کہ اس کا کیا جرم ہے، کس جرم کے اندر وہ آیا ہے. اور 2، اس وقت تک میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ پورے ملک مصر کے اندر میری پاکیزگی اور طہارت کا اعلان نہیں ہو جاتا. سب کو جا کے اعزار کرو، اعزار کرنے کے بعد جو بھی مجرم ہے اس کی نشاندہی کرو اور جو بے گناہ ہے اس کی بھی نشاندہی کرو. جب میری پاکیزگی کا اعلان ہو جائے گا، عزت و آبرو سے جیل سے باہر آؤں گا. آج ایسے ہی نکل جاؤں اور ابھی تک میرے دامن کو پاک نہ کیا گیا ہو، میں کیسے آ جاؤں؟ چونکہ کل مجھے یہ ملک چلانا ہے، کل مجھے تبلیغ کرنی ہے، مجھے آئین الہی کو آ کر نافذ کرنا ہے. اس آئین الہی پہ اگر میں نے خود پہلے بیٹھ کر اپنی پاکیزگی کو ثابت نہ کیا تو کل کس طرح ملک چلاؤں گا؟ یہ ہوتا ہے آغا. اور پھر ہوتا ہے لوگ جب اپنے ماضی کا خیال رکھے بغیر معاشرے میں کود جاتے ہیں اور پھر دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو ایسا ایسا دین پہ لوگ انگوش نمائی کرتے ہیں، دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، شخصیات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یا کم از کم اتنا رہو کہ اگر کوئی بات آتی ہے تو ہماری ذات پہ آئے، دین پہ نہ آئے. کم از کم اس طرح سے ہم اپنا رویہ پیش کرو. مثلا فرض کرو کہ جاتے ہو تو کہو کہ آغا یہ دین کا پیغام ہے، اگرچہ میں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور میرے عمل نہ کرنے سے یہ نہ سمجھنا کہ دین کے اندر کوئی کمزوری ہے. دین کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ میری ذات میں، کمزوری میری ہے، دین کے اندر نہیں ہے. دین پاکیزہ ہے لیکن بات میں اچھی کر رہا ہوں. اگر تمہیں اچھی لگتی تو تم اس پہ عمل کرو اور عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو نجات کا راہی بنا دو. کم از کم اتنی امانت داری انسان کے پاس ہونی چاہیے، اور اس امانت داری کو بیان کرنے کی جرات ہونی چاہیے. نہ یہ کہ دین کا سہارا لے کر اپنے بت کو انسان سنوارنا شروع کر دے. البتہ یہ مسائل ہماری زندگی میں ہوں گے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آغا امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق رحم اللہ امرأن علم من عین فی عین الی عین. ان تینوں مرحلوں میں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو. علم کے بل بوتے پہ چلو. کہاں سے من عین، کہاں سے آئے ہو کو پتہ ہونا چاہیے. کیا کیا آپ نے پتہ ہونا چاہیے. کس طرح سے زندگی بسر کی ہے پتہ. فی عین، اب زمانہ حال میں کہاں پہ موجود ہو، کیا کر رہے ہو. اور یاد رکھنا الی عین، آیا اسی نظام کے اندر جو تم زندگی بسر کر رہے ہو اس کے بل بوتے پہ کل مستقبل میں سرخ رو ہو سکتے ہو. یہ انسان کے اندر اگر یہ 3 مرحلے زندگی کے معین ہوں اور صاف اور شفاف ہوں، کبھی بھی اپنے زمانہ ماضی یا زمانہ حال کو آلودہ نہیں کرتا. کیوں؟ چونکہ یہ آلودگی اگر دامن گیر ہو جائے گی تو مستقبل کے اندر یہ کبھی بھی دین کی خدمت نہیں کر پائے گا. اب آئیں اور آ کر دیکھیں کیوں خداوند عالم نے اپنے پاکیزہ دین کو پاکیزہ شخصیات کے ہاتھ میں دیا.
اسی لیے جا کر دیکھیں پیغمبر اسلام جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو کیا کہا؟ پلٹ کر آتے ہیں، سب کو اکٹھا کرتے ہیں پہلے دن میں، جب مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس ابو قبیس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ لشکر تمہیں نابود کرنے کی غرض سے آیا ہے، میری بات مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں مانیں گے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر تم جاؤ اور پہاڑ کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیا کہو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ کی صداقت میں شک نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہوگی، کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ کردار ہے معصوم کا، ایک زمانے میں معاشرے کے اندر رہتا ہے اور اپنا کردار اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ جب واقعے کے خلاف بھی اگر خبر دیتا ہے تو لوگ اس حد تک اس کے معتقد ہیں، اس کی صداقت اور امانت کے، کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہوگی لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو۔ آئیں اس مملکت اسلامی کے اندر اس طرح سے کردار پیش کریں، اپنا دامن اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھیں کہ جب کل کو خدا آپ کو توفیق دے اور اپنے معاشرے میں جا کر اس دین کی تبلیغ کریں تو آپ کا دامن بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ یہاں یہ نہ کہیں جی ہمیں پتہ ہے آپ قوم میں کیا کرتے تھے، آپ کے سارے ماضی کا ہمیں علم ہے، کیا کرتے تھے، سوتے تھے، پڑھتے تھے، ہوٹلنگ کرتے تھے، زواج ٹہلاتے تھے، کرنسی کا کاروبار کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ آج کا ماضی کل مستقبل میں کام آنے والا ہے، لہذا اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ ہر شخص کی زبان پہ کیا ہے جی فلاں شخص جی ہمیں پتہ ہے دیندار آدمی ہے، پڑھنے والا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ کم از کم بے شک گھر میں سوتے رہو نہ پڑھو، لیکن یہ کام بھی نہ کرو جس سے انسان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، وہ فارغ ہی رہنا، فارغ گھر میں بیٹھے رہو، وہ کم از کم گناہ سے تو بچے ہوئے ہو، وہ اگر مثبت کام نہیں کر رہے تو منفی بھی نہیں کرو۔ منفی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کام کرنا یہ غلط ہے نا، جس عنوان کے تحت ہم حوزے میں آئے ہیں اس عنوان کے ساتھ یہ کام زیبا نہیں ہے۔ طالب علمی کے ساتھ کرنسی کا کاروبار زیبا نہیں ہے، نہ یہ کہ کرنسی کا کاروبار کرنا غلط ہے، طالب علمی عنوان کے ساتھ زواج ٹہلانا یہ عنوان زیبا نہیں دیتا ہے، ہوٹلنگ کرنا طالب علمی عنوان کے ساتھ یہ زیبا نہیں ہے۔ اور اس سے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جائز کام ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ پھر پلٹ کر یہ جواب نہ دو مگر یہ کام کرنا حرام ہے، نہ، ہر منصب، ہر شخص اور ہر عہدے کے ساتھ ہر کام جائز نہیں ہوتا ہے۔ وہ ریڑھی سے کھانا حرام ہے، ریڑھی ٹھیلا لگا ہوتا ہے پاکستان کے اندر، وہاں پہ جائیں آپ چاول لے لیں یا کوئی فروٹ چاٹ یا دہی بھلے لے لیں جا کے کھا لیں، حرام ہے۔ لیکن کہا پیش نماز ہو تو کہا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو موقتاً امام جماعت ہے تمہارا اس منصب کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے، یہ کام اس شانیت کو نیچے لے کے آتا ہے، جب اس شانیت کو نیچے لے کے آتا ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے، اگرچہ فقہی اعتبار سے کوئی حرمت نہیں ہے، بس اخلاقیات کو اتنا خیال رکھو کہ کل کو جب معاشرے میں جانا ہے تو معاشرے کے اندر جا کر دین کی سربلندی کا سبب بن سکو۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اس آیت میں اذکرنی عند ربک، جاؤ اس سے کہو یہ کیسا نظام ہے جو تو چلا رہا ہے کہ جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجرم اور بے گناہ دونوں ایک ہی لاٹھی سے آ کے جاتے ہیں۔ اذکرنی عند ربک، خو کیا ہے فانساہ شیطان و دیکھ رہا ربک، یہاں پہ مطلب دیگر یہ ہے کہ شیطان قسم خوردہ دشمن ہے ذریہ آدم کا۔ یہ یقین رکھ لیں کہ شیطان لمحہ بلمحہ ہر دم اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ افراد انسانیت کو، ذریہ آدم کو جس رنگ میں ہو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ابن آدم ذریہ آدم آسودگی میں ہو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہ اس نے اعلان کیا ہے کہ خدا کو قسم دے کے اور خدا کی قسم کھا کے یہ کہتا ہے کیا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کوئی مستثنا نہیں ہے مگر الا عبادک منہم المخلصین۔ یہ جو استثناء اس نے کی ہے نہ اس وجہ سے کہ ان کا خیر خواہ ہے، خیر خواہ ان کا نہیں ہے، مشکل اس کی یہ کہ وہاں تک اس کی دسترس نہیں ہے، بس استثناء اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ میں انبیاء کا بڑا مخلص ہوں، چاہنے والا ہوں، نہ، مشکل یہ ہے کہ وہاں تک اس بیچارے کی پہنچ نہیں ہے، جہاں پہ پہنچ نہ ہو وہاں پہ وہ انگور کھٹے والی بات ہے، انگور کھٹے ہیں کیوں؟ کیونکہ پہنچ نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے، اس لیے کہا کہ یہ کھٹے ہیں، اگر دسترس میں آ جائے تو پھر آدمی کھا جاتا ہے، چپاول کر جاتا ہے۔
بس اس نے جب کہا کہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں حتیٰ انبیاء کو، اب وہ الگ بات ہے کہ انبیاء کیا ہیں میرے جال میں آتے نہیں ہیں، بس ہر قسم کی یہ کوشش کرے گا ذریہ آدم کو بہکانے کے لیے، اور ذریہ آدم کو بہکانے کا یہ کام کرتا رہے گا، اور وہ ہے کیا؟ فَأَنْسَاهُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یہ بات اس کے ذہن سے نکال دی اس نے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جیل سے نکل کے جا رہا تھا اس کی ذہنیت پر اس کا تسلط تھا، اور جب اس کی ذہنیت پہ اس کا تسلط تھا وہاں پہ تصرف بھی اس نے کر دیا ہے، اور تصرف کیا ہے کہ جو چیز اس کے دل کے اندر تھی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نفس انسانی، قلب انسانی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ خود انسان اگر اس میں ڈالتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے تو محفوظ رہتا ہے، لیکن اگر ڈال دے اور ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت نہ کر، رازن چور آ کر اس کو نکال لے گا۔ مثلا فرض کریں آپ نے کمرے میں مال رکھا ہوا ہے قیمتی، اور دروازے کو لات نہیں کیا ہے، وہ چلے گئے، یقیناً یہ مال چوری ہو جائے گا، چور آئے گا آسانی سے اٹھا کے بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے رکھا ہے اور تالا لگایا ہے، اور وہ بھی زبردست قسم کا تالا، سارے امکانات رکھے ہیں، خوب معلوم ہے کہ یہ مال کوئی بھی چوری نہیں کرتا، اسی لیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ جو تمہارے نفس کے اندر، جو تمہارے قلب کے اندر مطالب توحیدی ہوتے ہیں، ان مطالب توحیدی کو چرانے کے لیے سب سے پہلے شیطان نفوذ کرتا ہے، نفوذ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ گھونسلہ بناتا ہے، یعنی پہلے اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ اگر متوجہ ہو گئے تو یہ گھونسلہ توڑ کے باہر پھینک دیں گے، اس کا مطلب ہے شیطان کی یہاں جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے گھونسلہ بنایا اور ہم غفلت کا شکار رہے، سستی سے کام لیا، تو پھر کیا کرے گا؟ وہاں پہ آ کے انڈے دینا شروع کرے گا، اور پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے تو پھر ایسا ایسا بچے دینا شروع کرے گا، پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے، بچے سارے پھیل جائیں گے، جب بچہ آئے گا تو جتنے مطالب ہیں وہ ذہن سے سارے نکل جائیں گے۔ اب وہ کس کا مسکن بن گیا ہے؟ شیطان کا۔ خود شیطان کا مسکن بنا تو ہوگا کیا؟ نظر بأعینہم ونطق بألسنتہم۔ اب کیا ہے؟ نظریں تیری ہیں، استعمال شیطان کرتا ہے، زبان تیری ہے، استعمال شیطان کرتا ہے، کان تیرے ہیں، سنتا وہ ہے، سارے کام تو کرتا ہے لیکن زمام تیری کسی اور کے ہاتھ میں، اور وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ فَأَنْسَاهُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس نے آ کر تسلط کیا، پہلے تسلط سے تصرف کیا، تصرف کرنے کے بعد وہی بات جو جناب یوسف علیہ السلام نے اس کے دل میں ڈالی، ان کے ذہن میں ڈالی، اس کے نفس کے اندر ڈالی کہ جاؤ اور جا کے لا قانونیت کے خلاف جا کے احتجاج کرو، فطری بات ہے، اور فطری بات جب دل میں آتی ہے اور جا کر اعلان کرتا ممکن ہے تبدیلی آتی۔ یہ شیطان کو گوارا نہیں تھا کہ ایک فطری بات کو بیان کیا جائے، فطری بات کی تبلیغ ہو، اور فطری بات کی تبلیغ ہونے کے بعد لوگ ایسا ایسا فطرت اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائیں، یہ گوارا نہیں ہے۔ لہذا فَأَنْسَاهُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس بات کو آ کر شیطان نے بلا دیا۔ بلانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بعد میں کیا ہے؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، نتیجہ کیا ہوا؟ لا قانونیت جیسے پہلے جاری تھی، اب بھی یہ لا قانونیت چند سال تک جاری رہے گی۔ کب تک جاری رہے گی؟ جب تک اس پیغام فطری کو نہیں پہنچایا جاتا تب تک لا قانونیت ہے، ان کا نظام اسی طرح چل رہا ہے لا قانونیت کے سائے میں، اور اس کو کوئی آگاہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ خود جب کوئی آگاہ کرنے والا نہیں ہے تو کیا تبدیلی آئے گی؟ وہ تبدیلی آتی ہے کہ جب فطری امور کو معاشرے کے اندر بیان کیا جائے، عام کیا جائے، اور اس سے سٹینڈ لیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے۔ خوب شیطان نے بلا دیا، بلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ دشمن تھی خود اس شخص سے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی، اور پوری اس مملکت سے۔ اگر پتہ یہ چل رہا ہے کہ قانون تھا، لا قانونیت یعنی قانون ظالمانہ، وہی یعنی جیسے مثلا اس کی تحقیق کی دونوں کے پروندے کی، تو ایک کو سولی پہ لٹا، نہ پروندے کی تحقیق نہیں ہوئی، انہوں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اب جس طرح اس نے جرم کے طور پہ بھیجا تھا وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں متہم تھے نا، دونوں متہم، خود دونوں کو سولی پہ لٹکایا، کیوں؟ ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، لا قانونیت ہے۔ نہیں تحقیق کی، نہ کہ اس کی غلطی نہیں تھی، نہ تحقیق کہاں سے؟ کوئی تحقیق کی بات نہیں تھی، ایک تہمت لگی، اور وہ بھی ایک بات یہ تھی کہ تہمت اس عنوان سے بیان کی گئی ہے، یعنی کسی نے، فارسی میں کہتے ہیں پاپوش، یعنی کسی کے لیے ایک سازش بنانا، اور سازش بنا کے کسی بے گناہ کو جیل میں ڈال دینا۔ کسی نے کوئی سازش نہیں کی، دونوں پشیمان ہوئے ہیں، لیکن ایک کو جیل پہ لٹکا دیا، ایک کو آزاد کر دیے۔ البتہ یہ تعبیر الگ تھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے حقائق عالم کو دیکھتے ہوئے بیان کیے۔ خوب اگر یہ لا قانونی، آپ فرض کریں، تنزل کرتے ہیں، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد ایک کو سولی پہ لٹکا دیا، ایک کو آزاد کر دیا۔ خوب یوسف کے بارے میں کیوں تحقیق نہیں ہوتی؟ وزارت عظمیٰ کا فرد خاص، اور اتنا بڑا ماجرا مصر کی سرزمین پہ ہوتا ہے، وہاں تک معاملہ پہنچا، وہاں تک کہاں تک معاملہ نہیں پہنچا؟
بڑے ربط ہے. نہ پورا عام ہو گیا نا. جب جیل میں ڈالا گیا ہے اور جیل میں ڈالنے کے بعد بات وہاں تک پہنچ گئی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے دائرے میں جو پسند آتا ہے وہ کر لو, جو نہیں آتا اس کو چھوڑ دو. یہاں پر یوسف نے ان خواتین کا وہ نہ بعد میں یہ بات ہے, یعنی خواتین, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ خواتین نے ہاتھ کاٹے ہیں, کوئی ماجرا ہوا ہے, اسی لیے اسی بات کا آ کے تکرار کرتے ہیں, زلیخا کی بات نہیں کرتے ہیں. ہاں یہ تذکر اس بات کا کہ جس کا پتہ ہے تمہیں, یعنی تمہیں پتہ تھا کہ خواتین نے ہاتھ کاٹے, تو نے پوچھا ہی نہیں ہے, یعنی کوئی تحقیق نہیں کی, کوئی تیرے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں تھا, وہ آپ جا کر تحقیق کرتے کہ انہوں نے ہاتھ کاٹے, کہ اس جو بیچارے کو مجرم بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا, کیا ہوا کہ تیرے ملک کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے, پتہ چلنے کے بعد تو تحقیق نہیں کرتا ہے. بس پتہ چلا کہ یہ بات اور مادرہ اس کے کانوں تک پہنچا ہوا تھا. اب بعد میں جیسے یوسف علیہ السلام تذکر دیتے ہیں, دوبارہ بلا کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ اور کیا ہوا اس میں, اور وہاں پہ آ کر وہ پاکیزگی کی جب اعلان کر دی, اس کے بعد عزت و احترام سے جیل سے واپس ہوئے. بس جیل میں رہنے کے باوجود جیل سے نکلنے کے خواہش مند نہیں تھے, اس لاقانونیت کی طرف اشارہ کرنا تھا. اگر یہ آ کر لاقانونیت کی اشارہ کرتا ہے شاید وہ بھی متوجہ ہو جاتا, لیکن فانساؤ ذکر رب, شیطان نے آ کر وہ کام ایسا کیا کہ اس کے ذہن سے وہ مطلب نکال دیا, چونکہ تسلط رکھتا تھا اس پہ, سلطنت تھی اس کی, بلا دیا. بلانے کے بعد کیا ہوا, خوب لبث فی السجن بضع سنین. لفظ بیز کا اصلی معنی ہوتا ہے کاٹ دینا, جدا کر دینا, لیکن یہ جدائی کبھی کبھی لمبی ہوتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے, یعنی کم اور زیادہ کے درمیان امر دائر ہوتا ہے. اسی لیے بیز کو کتنے انہوں میں محصور کیا ہے, کا 3 سال سے لے کے 5 سال, بعضوں نے کہا 3 سال سے لے کے 7 سال, بعضوں نے کہا 3 سال سے لے کے 9 سال تک. یعنی یہ مدت کیا ہے, بضع سنین. یہ بضع سنین بھی بتاتا ہے کہ لا قانونیت ہے. اگر یہ قانون ہو تو پتہ ہونا چاہیے بھائی کتنا رہنا ہے اس کو, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. 3 سال رہے, 5 رہے, 7, 9, 10 کتنا رہے, کوئی معلوم نہیں ہے. یہ معلوم کیوں معلوم نہیں ہے بھائی, جب مجرم کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو پہلے دن سے معین کر دیا جاتا ہے, تیرا جرم یہ ہے, اس جرم کی سزا یہ ہے, اتنا آپ کو جیل میں رہنا ہے, اور پھر باقاعدہ جیل میں رسیدگی ہوتی ہے, ہاں بھائی تمہارا کتنا ٹائم رہ گیا, تمہارا کتنا رہ گیا, یہ قانون کے سائے میں زندگی بسر ہوتی ہے. لیکن بضع سنین یہ خود قرینہ دوم ہے کہ اس ملک کے اندر لا قانونیت ہے, نہ یہ سزا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ تم نے غیر خدا کا سہارا لیا لہذا چند سال اور یہاں پہ سڑو گی. کیا بات ہے بھائی, اصل بات خدا کی ہے ہی نہیں, بات اپنی نجات کی ہے ہی نہیں, اور بات اصل کسی مشرک کا سہارا لینے کی ہے ہی نہیں. یہ لا قانونیت کی طرف اشارہ ہے, اور بضع سنین بتاتا ہے کہ خدا کی نظام میں اگر ہوتا تو خدا یہ کہتا ہے کہ نا چند سال اور رہو, یعنی خدا کو پتہ نہیں تمہیں میں نے کتنا یہاں پہ رکھنا ہے, تو کم از کم خدا کو تم پتہ ہے نا کہ تیرے جرم کی اتنی سزا ہے, لہذا کتنا رہو, 2 سال رہو, 4, 5, 10 جتنے بھی رہنا ہے, خدا تو بیان کر دیتا. یہ مقبول طور پر کہتے ہیں نا کہ مثلا چند سال مزید آپ نہ چند سال, یہ چند سال بتاتا ہے کہ پیچھے دیکھیں آقا, آپ چند یہاں ٹھہری ہم آئے, نہ دیکھیں ابھی یاد کرو, بضع سنین ہوتا ہے کہ چند منٹ آپ یہاں ٹھہری ہم آئے. یہ کیوں ہوتا ہے, چونکہ نہ آپ کو مستقبل کا پتہ ہے, نہ آپ کو تعین تکلیف کا پتہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, چونکہ آپ کا علم محدود ہے, آپ کے اندر جہالت ہے. جہالت کے نتیجے میں آپ بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں, مشورہ کرنے کے بعد یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں. یہ خدا کے ساتھ کیسے سازگار ہے, خدا بھی میٹنگ کرے گا کسی سے اور خدا کو مستقبل کا پتہ نہیں ہے, جہالت ہے. عام فام میں تو خدا کے ساتھ عام فام نہیں ہوتی نا, یا تو یہ کہو کہ وہ عالم نہیں ہے, یا تو یہ کہو کہ اس کے علم کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ مستقبل کے حالات کو دیکھ رہا ہے. بس ہر تعبیر خدا کے لیے سازگار نہیں ہے. جیسا کہ ما کانا لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہماری شانیت یہ نہیں ہے سازگار. خوب یہاں پہ آپ کہنے ہیں جی لوگ تو معاشرے میں ہوتا ہے جی یہ باتیں تو چل جاتی ہیں محاورتاً, خوب انبیاء بھی کر لیں, یہ نہیں ہوتا ہے. ہر محاوراتی بات ہر شخص کے ساتھ سازگار نہیں ہوتی اور ہر ذات کے ساتھ سازگار نہیں ہے. بضع سنین ان افراد کے لیے درست ہے جن کو نہ مستقبل کا پتہ ہے, نہ جرم کا پتہ ہے, نہ جرم کی سزا کا پتہ ہے, اور نہ جا کر رسیدگی کرتے ہیں. بھلے بضع سنین دیکھیں گے یار, جاؤ ابھی سرم شلوغ ہے فارسیوں کے بقول, جاؤ ابھی پتہ نہیں فردہ بھی ہے, وہ فردہ میں پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. یہ تھوڑی آگا, یہ نظام ہے اور نظام عاقلانہ ہونا چاہیے اور نظام کے اندر قانون ہونا چاہیے. بس لفظ بضع سنین یہ بتاتا ہے کہ یہ لا قانونیت ہے اس ملک کی,
نہ سزا ہے خالق کائنات کی. اگر خالق کائنات کی طرف سے یہ سزا ہوتی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر خدا کا سہارا لیا ہوتا, واضح طور پہ خدا بتاتا کہ تمہیں 3 سال یہاں پہ سرنا ہے, 5 سال رہنا ہے, 10 سال رہنا ہے, جتنا رہنا ہے, وہ پوری مدت معین ہو جاتی. کیوں؟ چونکہ خدا کو پتا ہے کس نے کون سا جرم کیا, اس جرم کی سزا کیا, اور جس جرم کی سزا کے ساتھ اس کو پلٹا دیا جائے گا اپنے اصلی موعد کی طرف. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس یہ قرینہ دوم ہے آیت کے اندر کہ بے سنی جس کی مدت معلوم نہیں ہے, یہ اشارہ ہے لا قانونیت کی طرف, اور لا قانونیت کی طرف ترغیب تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. جا کے اس کو بتاؤ یہ کیسا ہے انسان ہے, اصل درجہ حیوانیت سے بھی گرا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے اپنے ملک میں کیا کرنا ہے. بس یوں نہیں ہے معاذ اللہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جا کر غیر خدا کا سہارا لیا ہو اور خدا نے سزا کے طور پہ کئی سال اضافہ کر دی ہوں. یہ کئی سال اضافہ اسی بڑے بادشاہ کی طرف سے ہے کہ جس کے ملک کے اندر لا قانونیت حاکم ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ملک کیسے چلانا ہے, پتہ ہی نہیں ہے جیل کے اندر کون ہے, مجرم ہے, بے گناہ ہے, اور اس کے جرم کی سزا کتنی ہو اصلاً کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا فلا بزا نتیجتاً یہی ہوا جب اس نے آ کر فطرت کے پیغام کو نہیں بتایا, اس کی فطرت بھی متوجہ نہیں ہوئی, تو نظام جس ڈگر پہ چل رہا تھا اسی ڈگر پہ چلتا رہے گا. خوب اس ڈگر پہ اگر چلتا رہے تو کب معلوم کہ باہر آئے, کب ممکن ہے 3 سال کے بعد متوجہ ہو جائے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ جائیں گے, ممکن ہے 5 سال کے بعد متوجہ ہو, ممکن ہے 10 سال کے بعد. اس کا مطلب ہے چونکہ مدت معلوم نہیں ہے اس کی آگہی کی, اس کی توجہ کی, نتیجہ کیا ہوگا؟ خوب یہ معلوم نہیں ہے, مدت معلوم نہیں. اور جیسے ہی وہ خواب دیکھتا ہے, خواب دیکھنے کے بعد بہترین فرصت بن جاتی ہے اور اس فرصت سے استفادہ کرتے اس کو آگاہ کر دی. جیسے ہی آگاہ کرتے ہیں فوراً آ کر رسیدگی کرتا ہے, اور جیسے ہی وہ رسیدگی کے لیے آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پلٹا دیتے ہیں کہ نا اب مجھے جیل سے باہر نہیں آنا ہے. جب تک یہ میرا ماضی پاک نہیں ہوتا اور جب تک مجرم اور غیر مجرم الگ نہیں ہو جاتے تب تک میں یہیں رہوں گا احتجاجاً. اس کا مطلب ہے کہ جیل میں رہنا کوئی بوجھ نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. اس نظام کو بدلنا ہے, اور اس نظام کو بدلنے کے لیے پہلے ان کی فطرت کو بیدار کرنا ہے. فطرت کو بیدار ہونے کے بعد میری اپنی پاکیزگی کو ثابت کرنا ہے. اپنی پاکیزگی ثابت ہو, ان کی فطرت بیدار ہو, اس کے بعد بہترین انداز سے ملک مصر کو چلانے کی صلاحیت ہے. اور بعد میں دیکھا کہ جب اپنی پاکیزگی بیان کر کے آتے ہیں ملک مصر کو چلاتے ہیں اور کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ماضی میں حضرت یوسف کے کردار پہ انگوش نمائی کرتا ہو. لہذا سارے کیا کرتے تھے؟ کریم کے نام سے, محسن کے نام سے سب یاد کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ماضی اتنا پاکیزہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ جس کے بعد ایک پورے ملک کو چلانے کی صلاحیت پیدا کی, اور ملک کو چلانے کے لیے پہلے سے پلاننگ کی ہے, اور اس پلاننگ کے سائے میں آ کر اپنے آپ کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے. جس کو انقلاب اسلامی برپا کرنا تھا, حد بلوغ سے پہلے نماز شب کا پابند ہے, اور حد بلوغ سے پہلے حقوق الناس کا پابند تھا. ذرہ برابر اپنی زندگی کے اندر جھول آنے نہیں دیتا ہے. جاتا ہے خمین شہر میں اور کوئی آدمی ان کی پذیرائی کے لیے ہندوانہ لے کے آتا ہے, بچے بیٹھے ہوتے ہیں, سب سے پہلے اٹھا کر سارے بچوں کو دینے کے بعد اگر کوئی بچتا ہے خود کھاتا ہے. یہ آئے گا مستقبل میں انقلاب اسلامی برپا کرے گا. انقلاب اسلامی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ماضی میں حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرو, مستقبل میں جب پیسہ آ جائے تو پھر دین کے ٹھیکیدار بن جاؤ. ایسا نہیں ہوتا ہے, پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے اپنے ماضی کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی معمار انقلاب جب انقلاب لے کر آتا ہے, گھر کا عالم ان کا یہ تھا کہ ایک دن کسی نے آ کر گھر کے اندر کسی بزرگ فقیہ کی غیبت کی, اور غیبت کرنے کے بعد 3 دن تک امام خمینی کو بخار رہا. آغا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں جن کو یہ پیزا برگر کھانے کا شوق ہوتا ہے نا, ان کو ایک دن گھر کا خالص کھانا کھلاؤ, اگلے دن مریض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عادت نہیں ہے. برعکس بھی ایسے ہی, جو گھر کا خالص کھانا کھانے کے قابل ہوتا ہے, ایک دن پیزا کھلا دو 4 دن بخار چڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اثر ہوتا ہے غذاؤں کا بھی, اور اخلاقیات کا, روحانیت کا بھی اثر ہوتا ہے. جس کو انقلاب لانا ہو وہ اپنا ماضی ایسے رکھتا ہے. اور یہ سیرت ہے انبیاء کی, جو سیرت انبیاء پہ چلتا ہے وہ انقلاب اسلامی کا بانی بنتا ہے. سلسلہ کلام جاری کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. ہاں دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں.